تذکرہ آیا حضرت ابراہیم کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ انہوں نے چچا سے کہا کہ اے چچا، ایسوں کو کیوں پوچھتا ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ سن سکتے ہیں، اور نہ کچھ تیرے کام آ سکتے ہیں۔ مختلف اقسام کے بت جن کو یہ لوگ پوچھتے تھے، اور نمرود کی جھوٹی بادشاہی کا ناقوس بجتا تھا۔ حضرت خلیل اللہ نے اپنے چچا کو سمجھایا کہ میرے پاس ہدایت کا چراغ ہے، روشنی ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پیچھے چلو گے تو منزل ہدایت ملے گی، ورنہ شیطان تمہیں بھٹکا دے گا۔ تو چچا نے بات سننے کی بجائے، قبول کرنے کی بجائے، ہدایت لینے کی بجائے الٹا کہا کہ اے ابراہیم، تم میرے خداؤں سے منہ پھیرتے ہو، اور اگر تم میرے خداؤں سے منہ پھیرنے کا عمل جاری رکھا اور اس رویے سے اور طرز عمل سے باز نہ آئے تو میں تم پر پتھراؤ کروں گا، اور ایک زمانہ دراز تک تم سے لا تعلق ہو جاؤں گا۔ کہا بس تجھے سلام ہے، یہ سلام متارکت، اچھا بابا سلام، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوڑنے کا سلام۔ تو حضرت خلیل اللہ نے کہا اپنے چچا کو کہ میں نے حجت پوری کر لی، میں نے تمہیں بتا دیا، لیکن تم سننے کو آمادہ نہیں، اچھا پھر تجھے سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے۔ یہ ساری لمبی کہانی ہے۔ پھر بتوں کو توڑا، اور پھر بڑا بت جو تھا اس کو چھوڑ کر کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اور پھر قوم جب میلہ دیکھ کے واپس آئی تو یہ منظر انہوں نے دیکھا، تو پھر کہا کہ یہ ابراہیم کا ہی کیا دھرا ہے۔ پھر ابراہیم کو بھرے دربار میں بلایا گیا۔ اے ابراہیم، ہمارے ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اسلحہ اس سے برآمد ہوا ہے۔ تو پھر کہا اچھا چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ تو وہ اپنے سروں کو، قرآن بتاتا ہے، اپنے گھٹنوں کے درمیان ڈال لیتے ہیں، اور پھر لجاجت بھرے لہجے میں بولے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم اسی موقع کی تلاش میں اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو گیا، اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت خلیل نے کلام کیا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ افسوس ہے تمہارے اوپر، ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے؟ جب ابراہیم کا باتوں میں جواب نہ دے سکے، علمی مکالمہ نہ کر سکے، تو پھر انہوں نے کہا اچھا کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کو آگ میں جلاؤ، اس کی زبان ایسے تو بند نہیں ہوگی، آگ جلاؤ، تم حکمران ہو، تمہارے پاس تخت و تاج ہے، تم جو چاہو کرو، عدالتیں تمہاری، کچہریاں تمہاری، وکیل تمہارے، فیصلے تمہارے۔ چیخا جلا دی گئی۔ پھر جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں حضرت خلیل اللہ کو پھینک دیا جاتا ہے، ادھر سے فرمان شاہی نازل ہوتا ہے، اے آگ میرے ابراہیم پہ سلامتی کی ٹھنڈی ہو جا، اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے۔ 40 دن تک آگ بھڑکتی رہی۔ آگ کے شعلے جب نیچے ہوئے اور آگ بجھی، حضرت خلیل اللہ یوں انگاروں پر چلتے آئے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چلتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد ان کے قصیدے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء کہلائے، نبیوں کے، پیغمبروں کے باپ کہلائے۔ کائنات نے ایسا خوش نصیب باپ نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا کعبۃ اللہ کا امام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرا بیٹا بیت المقدس کا امام ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کے تذکروں کی خوشبو پھیلی ہے۔ پاک لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ان کی سیرت کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کے لیے کتاب اللہ میں بہت کچھ دیا۔ زندگی کی جو ساعتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ ان گھڑیوں کو اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جو گھڑیاں میسر ہیں مالک تیرے دین کے لیے وقف ہوں، ہم جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ یہ تھوڑی زندگی جو تو نے ہمیں ودیعت کی ہے، اس کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں، اپنی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔